اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہاں پہ گزشتہ نکات میں سے ایک نقطہ کہ یہ جو بے واسطۃ الوجہیہ جو ہے وہ ہم نے کہا تھا، تو ہم نے جو ہے وہ بے واسطۃ الوجہیت کو جو ہے وہ متعلق کیا تھا ثواب کے، ٹھیک ہے، یعنی بے واسطۃ الوجہیہ میں با جو ہے وہ حرف جارہ ہے، واسطہ مضاف ہو رہا ہے وجہیت کی طرف، اور وجہیت سے مراد کیا ہے؟ وجہ اللہ، قصد وجہ اللہ، قصد قربت جسے ہم کہتے ہیں، یعنی قصد قربت کے واسطہ سے اعتبار ثواب کیا ہے؟ ملتا ہے۔ تو اعتبار کے متعلق بے واسطہ، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ اعتبار کے، ٹھیک ہے، اور یہ بات درست بھی ہے کہ کیونکہ ثواب کا جو اعتبار ہے وہ اسی کیا ہے؟ وجہیت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، وجہیت کے واسطے کی وجہ سے ہے ثواب کے اعتبار، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ نسخوں میں کیا اختلاف ہے، یہاں پہ جو میرے پاس ہے کتاب، انہوں نے لکھا کہ جو اصل میں اس کا نسخہ تھا نا شرح الامہ کا، اس کے ساتھ ہم نے جب تقابل کیا تو وہاں پہ وجہیت لکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ کیا لکھا جی؟ وجہیت لکھ دیا، لیکن اصل کے علاوہ جو باقی نسخے ہیں اس میں بالوجہین کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، بالوجہین کی جب آپ تعبیر یہاں پہ رکھتے ہیں تو اس میں یہ مشکل آتی ہے کہ بالوجہین کو آپ اعتبار ثواب کے متعلق آپ نہیں کر سکتے بے واسطۃ الوجہین، یعنی آپ یہ کہیں کہ ثواب ملتا ہے دو وجہوں کی وجہ سے۔ پہلی وجہ تو اس میں کیا تھی؟ نہیں، دو وجہ جو بیان کی تھی، پہلے میں یہ تھا کہ صدقہ جو ہے محتاج و غیر ہاں، کہ صدقہ جو ہے محتاج غیر محتاج دونوں کو جاتا ہے، جبکہ قرض فقط محتاج کو غالباً جاتا ہے، اور دوسری وجہ تو یہ کی کہ قرضہ کا درہم واپس آتا ہے اور دوبارہ کیا ایسے محتاج کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو وجہ ثواب کی وجہ نہیں بن سکتی، کیونکہ ثواب جو ہوتا ہے وہ قصد قربت کی وجہ سے آتا ہے، تو لہٰذا بے واسطۃ الوجہین میں جار مجرور کو آپ اعتبار کے متعلق نہیں کر سکتے، بلکہ اعتبار سے جو بالکل پیچھے ہے، پیچھے لفظ کیا ہے؟ تفضل کا کیا لفظ ہے، آپ اس کو کس کے متعلق کریں گے؟ تفضل کے متعلق کریں گے، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ او تفضل بے واسطۃ الوجہین، کہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہو رہا ہے، اور فضل کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ دو وجہوں میں سے کیا ایک وجہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے محتاجوں کی جو ہے وہ زیادہ مدد ہوتی ہے، تو لہٰذا میں مہربانی کرتا ہوں، یا اس کے ذریعے سے وہ دوبارہ کیا ہے؟ واپس آئے گا تو دوبارہ محتاجوں کی مدد کریں گے، اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں؟ مہربانی کرتا ہوں۔ یعنی پھر ترجمہ عبارت کیا بن جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے تفضل ہے جو کہ بے واسطۃ الوجہین، دو وجہوں میں سے ایک کی وجہ سے کیا اللہ کے فضل آ رہے ہیں، اور من غیر اعتبار ثواب، اور یہاں پہ آپ اس کو ثواب نہ کہیں کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ثواب کیا مل رہا ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ ثواب اور تفضل میں فرق ہو جائے گا، کہ ثواب کو وہ کریں گے مستحق کے لیے، اور مستحق کے ثواب بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے کام کرے، وہ مستحق کے ثواب ہوتا ہے، اور جو ثواب ملتا ہے بغیر استحقاق کے تو اسے ہم ثواب نہیں کہیں گے، اس کے لیے ہم لفظ کیا بولیں گے؟ تفضل کا کیا لفظ بولیں گے، اسے ثواب کیا نہیں بولیں گے۔ تو یعنی یہ پھر ایک طرح کی آپ کہہ دیں کہ ایک نئی اصطلاح کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جائے گی کہ جو اللہ کی طرف سے تفضل کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اسے آپ ثواب کہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ من غیر اعتبار ثواب، من غیر اعتبار ثواب یعنی آپ اسے ثواب جانیں ہی نہیں، آپ تفضل جانیں، تو اس کے اوپر وہی اعتراض آئے گا۔ ایک تو وہ نحوی اعتراض آئے گا کہ بے واسطۃ الوجہین میں آپ نے جار مجرور جو ہے وہ اعتبار کو چھوڑ کے آپ بہت پیچھے کے متعلق کر رہے، اقرب کی طرف آپ نے نہیں پلٹایا اور بعید کی طرف پلٹا دیا، اور دوسرا یہ آئے گا کہ پھر آپ ثواب میں اور تفضل میں کیا کر دیں گے؟ فرق کر دیں گے، یعنی پھر ثواب کا دائرہ کار آپ کے مطابق اسی کے مطابق ہوگا جو استحقاق کی وجہ سے ہو، جہاں پہ انسان قصد قربت کرتا ہو، اور جو تفضل کو جیسے ثواب ملتا ہے من غیر اعتبار ثواب، اسے آپ ثواب کہیں گے نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اصطلاح بھی کیا ہے؟ بڑی عجیب سی کیا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مجھے جو لگتا ہے بہتر کہ وہی جو اصل نسخہ ہے بے واسطۃ الوجہیہ، وہ بات کیا درست ہے، اس میں کوئی نحوی اشکال نہیں ہے اور دیگر اصطلاح کا کیا ہے نہیں ہے، لیکن بالآخر اگر پیپر میں آ جاتا ہے بالوجہین تو پھر تو ظاہری بات آپ یہی لکھیں گے کہ بالوجہین تفضل کی طرف ہو رہا ہے، اور تفضل کے جو ہے وہ دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے کیا ہے؟ تفضل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے ہمارا اسلفتو کا۔ اسلفتو کا جو ہم نے کہا کہ لغات میں جو اسلفتو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کسی کو جو مال دینا ہے بطور قرض کے دینا، اس کے لیے مال استعمال ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے تحقیق کی
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلف تو کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بے سلف کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ بے سلف یعنی ادھار پہ جو آپ بے کرتے ہیں، تو لہٰذا اسلف تو کا جو صیغہ خود لغت میں بھی جو ہے جو استعمال ہوتا ہے وہ بے سلف کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو پس اگر اسے قرض میں استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں قرینہ کی کیا ضرورت پڑے گی، ضمیمہ کی کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ ضمیمہ کیا ہوگا جی ہمارے پاس کہ علیہ عوضہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں یہ بات کیا واضح ہوگی۔ اب یہاں پہ ہماری عبارت یہاں پہ پہنچی تھی گزشتہ درس میں کہ فیقول المقترض قبلت وشبہہ، کہ مقترض کیا کہے گا جواب میں؟ قبلت کہے گا یا قبلت کی طرح کا کوئی بھی لفظ ہو، ٹھیک ہے، نام کہہ سکتا ہے، صحیح کہہ سکتا ہے، ذہن کہہ سکتا ہے، جو بھی ہو، اوکے کہہ سکتا ہے، عربی کے جو لفظ اوکے استعمال ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ مما یعنی کوئی بھی ایسا لفظ کہ مما دل علی الرضا بالایجاب، کہ جو دلالت کرے کہ یہ ایجاب کے اوپر بندہ کیا ہے جی راضی ہے، یعنی ایجاب جو اسے آفر دی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ مال تمہاری ملک میں میں دیتا ہوں، صحیح، تمہیں دیتا ہوں بطور قرضہ کے، لیکن اس کا جو عوض ہے وہ تم نے کیا مجھے دینا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک بات۔ ایک اور بحث یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کا صیغہ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور صیغے میں مصنف نے کہا ہے نا کہ وما ادى هذا المعنى، کہ کوئی بھی صیغہ آپ لیں جو اس معنی کو کیا کرے ادا کر دے، ٹھیک ہے، یعنی عربی وغیرہ کی بھی شرط وغیرہ نہیں لگائی، کوئی بھی ہو جائے۔ اب یہ بحث آتی ہے کہ آپ صیغہ نہ پڑھیں، آپ یہاں پہ کیا کریں، لین دین فقط کریں، کہ جسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، معاطات کہتے ہیں۔ جب بے کی بحث شروع کرتے ہیں نا کہ بے خرید و فروخت، تو اس میں کہتے ہیں کہ خرید و فروخت جو ہے وہ صیغے کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، کہ آپ باقاعدہ یہ کہیں کہ میں تمہیں یہ بیچتا ہوں یا یہ چیز خریدتا ہوں، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دو، یہ چیز آپ لے جاؤ، باقاعدہ الفاظ ہوں آپ کے، یا الفاظ نہ بھی ہوں تو کہتے ہیں معاطات کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ معاطات میں کیا ہوتا ہے، یہ مفعلہ کا صیغہ ہے، جس سے کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دینا، ٹھیک ہے۔ جو بڑے اسٹورز ہیں آج کل اس میں بے معاطاتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ چیز اٹھاتے ہیں وہاں سے، جی کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں اور اس کو پیسے دے دیتے ہیں، نہ ایک لفظ آپ نے بولا نہ ایک لفظ کیا ہے اس نے بولا، ٹھیک ہے۔ تو نجف میں ہم شروع میں آئے تھے تو اس ٹائم پہ یہ بڑے بڑے اسٹور نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ دکاندار سے بول کے جو ہے وہ چیز لینی پڑتی تھی کہ مجھے انڈے چاہیے، مجھے جو ہے وہ بریڈ چاہیے، قلم چاہیے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو عربی سیکھنا پڑتی تھی، ظاہری بات ہے بولنا پڑ رہا ہے، ابھی دکان پہ جا کے بولیں گے کیونکہ وہ تو اس میں جگہ بند کی ہوئی، آپ اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، وہ کہے گا ہاں بھائی کیا چاہیے، بولیں گے، تو وہ عربی سیکھنے کا ایک موقع ہوتا تھا۔ جب یہ بڑے اسٹور بنے یا چھوٹے دکانوں میں یہ سسٹم کر دیا کہ انہوں نے رستہ بنا دیا کہ آپ خود اندر ہیں، چیزیں خود اٹھائیں، تو پھر وہ عربی سیکھنے والا سسٹم کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ صیغہ کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہاں پہ کیا چل گیا، معاطات چل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاطات کیا مطلب کہ آپ نے چیز اٹھانی ہے اور دینی ہے، اسی سے بے ہو جانی ہے۔ تو بے کے اندر جو فقہا ہے وہ اسی معاطات کو کافی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاطات میں آپ کے پاس جو پیسے تھے اس کا مالک کون بن گیا، دکاندار بن گیا، دکاندار کے پاس جو چیز تھی اس کے مالک کون بن گئے، آپ بن گئے، باقاعدہ مالک آپ بن گئے، جی جی، یعنی جو بے کی تعریف ہے تملیک مال بمال، کہ ایک مال دیا دوسرا مال، ایک مال ملک میں دیا بدلے میں دوسرا مال ملک میں لے لیا، یہ باقاعدہ ایسے ہو گیا۔ یہی بحث آتی ہے کہ کیا قرض میں یہ گیم نہیں چل سکتی، قرضے میں، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کو پیسہ دیں اور وہ یہ سمجھ لے، لفظ بولیں بھی نہیں، پیسہ دیں اور وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے قرضہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی رکھ لے اسی نیت سے کہ میں قرضے کے طور پہ رکھ رہا ہوں اور پھر وہ آپ کو کیا ہے میں مہینے بعد واپس کروں گا۔ جیسے فرض کریں سکن میں اور کمرے میں دو دوست رہ رہے ہیں، تو ایک دوست نے کیا 1000 روپیہ دوست کو دیا اور ان کے درمیان پہلے سے معاملہ چلتا ہے کہ یہ دے دیتا ہے تو پھر وہ بعد میں واپس کر دیتا ہے، یعنی یہ کیا مطلب کہ یہ قرضے کے طور پہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ جو معاطات ہے یہ معاطات کے ذریعے سے قرض واقع ہوگا یا قرض واقع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی معاطات کے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے، قبض، یعنی قبضے میں کیا چیز کو لے لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شہید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ جو شہید اول کی کتاب ہے الدروس، ٹھیک ہے، استقرب فی الدروس، دروس میں انہوں نے اس قول کو قریبی جانا ہے
کس قول کو قریبی جانا ہے کہ الاکتفاء بالقبض، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ قبض کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، اکتفا کر سکتے ہیں۔ قبض کیا مطلب، یعنی بغیر سیغے کے، بغیر لفظ کے فقط دے دیں اس کو، دے دیں تو یہ قبول دونوں میں، دونوں میں، ٹھیک ہے، وہ بس یہ لے لے، اس کا جو لینا ہے نا پیسہ قبض کرنا ہے، تو یہی کیا ہو جائے گا، قرضہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ قبض کرنا صرف آیا اس کا تو نہیں ہے، مقترض کا تو نہیں ہے؟ ہاں، وہی ایک ہی بندہ قبض کرتا ہے نا، دو تو نہیں کرتے نا، وہ تو ایجاب بولے گا نا، نہیں کچھ بھی نہیں بولیں گے، یعنی ایجاب اور قبول دونوں کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا، یہی فقط ایک قبض جو ہے، یہ پیسہ دے گا وہ لے گا کافی ہو جائے گا بس، دونوں کی بحث ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے 1000 روپیہ دیا، میں مقرض ہو گیا، قبول کرنے والا مقترض ہو گیا، قبض کس نے کرنا ہے، مقترض نے کرنا مقترض نے کرنا ہے، جیسے مقترض قبض کرے گا اسی قبض کرنے سے قرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اب ہم کیا کہیں گے بھی اس کے گلے پہ پڑ کے جی، مہینے کے بعد اس نے کیا واپس کرنے ہیں، یا جو ان کا ٹائم ہے، یا جب یہ مانگے، ٹھیک ہے۔ تو شہید اول نے کتاب دروس میں کیا کہا کہ بھئی یہ جو قبض ہے نا یہ کافی ہے، قرض ہو جائے گا، ایجاب و قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لفظی ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے، لفظی، یہ جو عملی ہے نا اس کو کہتے ہیں عملی ایجاب و قبول، یہ عملی ایجاب و قبول ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، انہوں نے دلیل بھی دی، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایک بندہ جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے نا کہ آپ اس کو لے لیں، تصرف کریں اس میں، جی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ جب آپ کو پیسہ دے رہا ہے اور آپ قبض کر رہے ہیں، اس کی مرضی سے قبض کر رہے ہیں، تو یہ قبض کرنا دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے آپ کو اجازت دی ہے تصرف کی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بندے سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی یہ بندہ آ کے مجھے پیسہ دے رہا ہے، اس نے تصرف میں اجازت دی ہے، جی، ٹھیک ہے، تو جب اس نے تصرف میں اجازت دی ہے تو اذن فی تصرف کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے آپ کو کیا دے دیا، قرضہ دے دیا، بات ختم ہو گئی، جی، ٹھیک ہے۔ اذن فی تصرف کا کیا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ پیسے آپ کے ہو گئے، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہی تو قرض ہوتا ہے، قرض میں جب ایک بندہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے تو وہ ایک دفعہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ آپ لے لو، میں نے آپ کو اس پیسے کا مالک بنا دیا، بدلے میں آپ عوض دیں گے، یہاں پہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہاں پہ عملی طور پہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ بھئی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ یہ آپ پیسہ رکھ لو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذن فی تصرف جیسے لفظوں میں ہے اسی طرح عمل میں بھی، ویسے عمل میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذن فی تصرف سے لہٰذا کیا ثابت ہو جائے گا کہ اس نے اپنا مال اس کی ملکیت میں دے دیا، تملیک کر دیا، ٹھیک ہے جی، واضح ہے۔ اور جیسے اذن فی تصرف کیا ہوتا ہے، بیع میں ہوتا ہے، خرید و فروخت میں ہوتا ہے کہ آپ نے دکاندار کی چیز اٹھا لی، جی، جی، قبضہ کر لیا، اور اس کی اجازت سے ہی قبضہ نا، جی، جی، دکاندار دیکھ رہا ہے اس کے کاؤنٹر پہ آپ نے چیز اٹھائی ہوئی ہے، آپ نے پیسہ سامنے رکھا، اس نے اٹھا لیا پیسہ، قبضہ کر لیا، تو یہ قبض کرنا کس بات کے اوپر ہے کہ آپ اجازت دے رہے ہیں تصرف کی، اذن فی تصرف کی، اور اذن فی تصرف اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ اسی اذن کے ذریعے سے اس کو مالک بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لأن مرجع القبض، کیونکہ قبضے کا مرجع کس کی طرف ہے، قبض کس کی طرف پلٹتا ہے کہ الی الاذن فی التصرف، کہ تصرف میں کیا مل رہا ہے، اذن مل رہا ہے، والاذن فی التصرف یکفی لاثبات القرض، اور اذن فی التصرف کافی ہے کس کو ثابت کرنے کے لیے، قرض کو کافی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ حسن، کہ آپ کی بات اچھی ہے لیکن اس بات سے قرض جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ثابت ہوتا ہے، مصنف کہتے ہیں اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اباحت التصرف، کہ آپ نے اس بندے کے لیے مباح قرار دیا ہے کہ وہ آپ کے مال میں کیا کرے، تصرف کرے، جبکہ قرض میں جو ہے وہ اباحت تصرف نہیں ہوتا، قرض میں کیا ہوتا ہے، تملیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی بندے کے لیے ایک چیز کے استعمال کو مباح قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جب ہم کیا کرتے ہیں کہ مباح تو قرار دیا ہم نے، مباح سے آج کے ایکسٹرا ہم نے کیا رکھا کہ وہ چیز ہم نے اس کی ملک میں دے دی، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے، آپ کے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہیں، کہ گھر میں جب آتے ہیں تو وہ جو گلاس وغیرہ میں پانی پی رہے ہیں تو اس گلاس کے تصرف میں آپ نے اس کو کیا کیا جی، اجازت دے دی کہ آپ اس گلاس کے ذریعے سے اس برتن میں آپ کھا پی سکتے ہیں، تو برتن میں کھانا پینا، گلاس میں پانی پینا، اس سے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے تصرف کو مباح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھیں اچھا تو آپ نے گلاس میں تصرف کی سے اجازت دے دی تو آپ نے گلاس اس کی ملکیت میں دے دی ہے، کہتے ہیں بھائی ملکیت میں نہیں دی ہے، ملکیت میری باقی ہے، تو لہٰذا جب قبلہ صاحب تشریف لے جائیں گے تو یہ گلاس اور چمچ لے کر
نہیں جا سکتے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ان کی ملک نہیں بنے. تو پھر قرض کے لیے تصرف بھی ضروری ہے اور ساتھ ملکیت بھی ضروری ہے. ہاں اباحت تصرف کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کیا ضروری ہے؟ ملکیت بھی ضروری ہے. ملکیت ہوگا تو صحت قرض آئے گا. ہاں ملکیت ہوگا تو قرض ہوگا، کیونکہ قرض کی تعریف کیا ہے؟ التملیک بالضمان. ٹھیک. یہاں پہ آپ قرض کی تعریف ذہن میں رکھیں گے. قرض کی یہ تعریف نہیں ہے کہ اباحت و تصرف بالضمان. قرض کی تعریف میں کیا ہے کہ التملیک بالضمان، کہ آپ نے ملک میں دینا ہے. ملک میں دینا ہے. ملک میں دینے کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو 1 لاکھ آپ نے دے دی ہے نا، اب وہ آپ کا نہیں رہا، اب وہ اس کا ہو گیا. آپ وہی 1 لاکھ اس سے نہیں مانگ سکتے، جی جی جی، اس کے عوض مانگیں. اس کے عوض مانگیں گے. ٹھیک ہے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے 1 لاکھ تو میرا ہو گیا، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا اس کے 1 لاکھ کے عوض. ٹھیک ہے، وہ 1 لاکھ آپ کا حق نہیں رہا، یعنی آپ وہی اگر آپ کے 1 لاکھ پڑے ہوئے تو وہ آپ اٹھا نہیں سکتے. جی جی. اباحت تصرف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ اسے استعمال کے لیے دیا، آپ وہی 1 لاکھ دوبارہ اٹھا لیں، اٹھا سکتے ہیں. آپ نے ملک تھوڑی قرار دیا. جی جی. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ پرمیشن دیتے ہیں آپ کو چیزیں استعمال کرنے کی، تو ان سے فقط یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو پرمیشن ملی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مباح ہو گئی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس میں تصرف کرنا مباح ہو گیا ہے، یہی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ مال آپ کی ملک میں دے دیا ہے تو اس کے لیے اذن فی التصرف کافی نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب شہید اول اور شہید ثانی کے کہاں پہ اختلاف آئے گا؟ شہید ثانی کیا فرمائیں گے؟ بھئی قبض کا مطلب کیا ہے کہ اگلا بندہ پرمیشن دے رہا ہے تصرف کی، اجازت دے رہا ہے تصرف کی. اور اذن فی تصرف کا مطلب بھی کیا ہے کہ وہ اس کو مالک بنا رہا ہے مال کا، قرضہ ٹھیک ہو رہا ہے. مصنف کیا کہیں گے کہ اذن فی تصرف کا مطلب مالک بنانا ہو، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اذن فی تصرف کے اوپر یہ آپ کہہ دیں کہ اس نے تصرف کو مباح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا قبض ہمیں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے کہ اگلے بندے نے اجازت استعمال کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک، بس یہی ثابت ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے جو اجازت دینا ہے کہ وہ اس کا مالک بنا دی ہے، اس کے لیے اس کو زبان مبارک کو حرکت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ زبان مبارک کو حرکت نہیں دیتا یا اس کو لکھتا نہیں ہے، کسی چیز کے ذریعے سے واضح نہیں کرتا، تو فقط یہ جو قبض ہے دے دینا، یہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ اس کے کیا ملک میں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کیا لکھا کہ وہ حسن، کہ یہ بات درست ہے، اچھی ہے کہ قبض کا مرجع کس کی طرف ہے کہ وہ اجازت دے رہا ہے تصرف کی. لیکن یہ حسن کس اعتبار سے ہے؟ من حیث اباحت التصرف، کہ اس سے جو ہے وہ کیا چیز ثابت ہو جائے گی؟ تصرف کا مباح ہونا ثابت ہوگا. اما افادتہ، لیکن یہ جو اذن ہے وہ فائدہ دے کس چیز کا؟ للملک. ٹھیک ہے. اما افادت القبض للملک یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہیں گے افادت الاذن للملک، دونوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عبارت کے اعتبار سے دیکھیں تو ضمیر قریب کی طرف پلٹائیں تو اذن کہہ دیں. ٹھیک ہے. اما افادت الاذن للملک، یہ جو اذن فی التصرف ہے جو قبض کی وجہ سے آپ لے کر آ رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ملک کا فائدہ دے. کون سی ملک؟ المترتب علی صحت القرض، جو صحت قرض کی وجہ سے آ رہی ہے. قرض ہو رہا ہے تو ملک ہو رہی ہے. جی جی. کیوں؟ کیونکہ قرض کی تعریف کیا ہے؟ التملیک بالضمان. تو قرض میں تو کیا ہوتی ہے؟ ملک ہوتی ہے نا، دینی ہوتی ہے. ویسے پیسے استعمال کرنے کے لیے تھوڑی آپ دے رہے ہیں، ملک میں دے رہے ہیں. کہتے ہیں فلا دلیل علیہ، تو پھر اس کے اوپر دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. قبض سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اذن فی التصرف ثابت ہوتا ہے. اور اذن فی التصرف سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اباحت التصرف ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اباحت التصرف سے زیادہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہو تو وہ قبض کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. لہذا جو آپ قبض کے ذریعے سے قرض کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو قبض کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے. یعنی قبض کے ہاتھ لمبے نہیں ہیں، اس کے ہاتھ فقط اسی تک ہیں کہ وہ آپ کے لیے چیز کو مباح کر دے گا. اچھا. وما استدل بہ، وما اور وہ چیز کہ استدل بہ جس کے ذریعے سے کیا کیا ہے؟ شہید اول نے استدلال کیا ہے. لا یؤدی الیہ، وہ اس کی طرف یعنی وہ اس قرض کی طرف یا اس ملک کی طرف کیا لے کر نہیں جاتا استدلال. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو استدلال انہوں نے کیا وہ اذن والا کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ دروس سے عبارت ہے شہید اول کی، یہ عبارت ہے کہ والاقرب الاکتفاء بالقبض لان مرجعہ الی الاذن فی التصرف. ٹھیک ہے. یہی جو اوپر بات ہے نا کہ لان مرجعہ الی الاذن فی التصرف، یہ عبارت کس کی ہے جی؟
دروس والے کی ہے، شہید اول میں جو دروس مرل کی یہی ان کی کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو مستدلہ بھی جس کے سے استدلال کیا وہ یہی دلیل ہو جائے گی، ادھر پھر تصرف ہو جس جائے کی بنا پر وہ ملکیت کو بھی لے کے جا رہے ہیں، ان کا کہ ملکیت کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل یہ نہیں بن سکتی. یہ نہیں بھائی. ادھر پھر تصرف کس کی دلیل بنتی ہے؟ صرف اباحت اباحت تصرف کی بنتی ہے. اباحت تصرف سے ہٹ کے آپ نے پیسے ملک میں دے دیا، یہ دلیل نہیں بن سکتی. جبکہ جو ابھی فقہاء ہیں سارے کے سارے، سید سیستانی دامت اللہ علیہ، وہ سارے کہتے ہیں کہ اگر قبض سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اگلے بندے کا ارادہ کیا ہے، قرضے کا دینا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ کمرے میں 2 دوست رہتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اس کو 1000 روپیہ دے دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو واپس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس طرح کے قرینے موجود ہیں کہ وہ سمجھ آ رہی ہے واضح طور پہ کہ یہ بندہ جو ہے نا فقط اباحت تصرف وہ نہیں کر رہا، تملیک بھی دے رہا ہے اور بعد میں وہ واپس بھی لے گا. اگر اس طرح کی ساری چیزیں قرائن اور شواہد سے ثابت ہو رہی ہیں تو یہ والا جو قابض ہے وہ فقط اباحت تصرف کا فائدہ نہیں دے گا، بلکہ یہ والا قابض لیکن ساتھ کیا لگائیں گے، مع جامع القرائن. فقط قابض نہیں، قابض کے ساتھ ساتھ جو دیگر قرائن ہیں ان کی وجہ سے یہ کس چیز کا فائدہ دے دے گا، قرض کا کیا دے دے گا، فائدہ دے گا. تو شہید ثانی کا جو فوکس ہے وہ فقط کس کے اوپر ہے، قبض کے اوپر ہے. جو باقی فقہا جو فوکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فقط قبض سے تو کچھ نہیں ثابت ہوتا نا. وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسے کوئی انجان بندہ ہے، انجان بندے نے لا کے کوئی 100 روپے آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ تو کہیں گے زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں استعمال کر لوں، یوز کر لوں، اور تو کچھ نہیں ثابت ہوتا. اس سے زیادہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. چلیں فرض کریں کہ وہ صدقہ دے دے گا، ٹھیک ہے، صدقہ بھی بات کی بات ہے. آپ کہیں گے بس اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ مجھے ابھی استعمال کی اجازت دے رہا ہے، پرمیشن دے رہا ہے، واپس لے گا نہیں لے گا، پکے دے رہا ہے، قربت اللہ دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہوتی. سب کچھ نہیں سب. ٹھیک ہے، فقط آپ کہتے ہیں مجھے اتنا کنفرم ہے کہ تو وہ اس کو استعمال کرنے کی بھی اجازت کا بھی یوں نہیں کیا. نہیں وہ اس کے سامنے رکھی نہیں چیز، کیا یہ لے لو، لے لو بولنا الگ بولنا نہیں، اس کے ہاتھ میں دے دی. اگر آپ کے سامنے کتاب رکھ دوں سامنے نہیں، مثلا اس کے قبضے میں، اس نے قبض بھی کر لیا نا، اٹھا بھی لیا، قبض ہم نے کہنا ہے نا، اس کے ہاتھ میں دے رہا. ہاں قبض ہو گیا نا، اس نے اٹھا بھی لیا، قبضہ کر لیا، فقط سامنے رکھی نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نکالا میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ نہیں قبض. ہم کیا کہیں قبض کیا مطلب، یعنی اس کی وہ کیا کہتے ہیں، اس کی ملکیت نہیں، اس کی سلطنت میں دے دی، اس کی قدرت میں دے دی چیز. ٹھیک ہے. ایک بندے نے پیسے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھیں گے کہ مجھے استعمال کی اجازت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں سمجھیں گے. تو شہید ثانی کی بات اس حوالے سے درست ہے کہ اگر فقط آپ قبض کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو اس سے تو فقط اتنی مجھے سمجھ آئے گا کہ یہ بات تصرف کر رہا ہے، بس میری ملک میں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. ملک میں دے رہا ہے تو کیا صدقہ کے طور پہ ملک میں دے رہا ہے، قرض کے طور پہ ملک میں دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے ثابت ہوں گی؟ یا بیع کے طور پہ دے رہا ہے، کوئی چیز مجھ سے لینا چاہتے ہیں، پیچھے کوئی قرآن موجود، ہاں، یا قرآن پیچھے موجود میں نے ہے، پہلے اسے کہا ہو کہ بھائی مجھے قرض دینا، ہاں، بعد میں آیا اس نے آ کے صرف اس کے دے دیا، احسن، پکڑا کے چلا گیا. تو اب یہ وہ پچھلا میرا کہنا اس بات کہنا ہے بالکل کہ یہ مجھے قرض دے. تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا قبض کون سے والا، قرض والا جو قبض ہے، قرض والے قبض کے لیے ضروری ہے کہ دیگر حالات اور قرائن واضح ہونے چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ جو قبض ہے وہ قرض والا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں بیع میں واضح ہوتا ہے، دکاندار کے سامنے آپ نے جو ہے وہ بسکٹ کا پیکٹ اٹھایا، اٹھانے کے بعد آپ پیسے رکھے اس کے سامنے، پیسے اس نے قبض کیے، یہ کون سے والا قبض ہے؟ اس سے تملیک ہے، آپ پیسے اس کی ملک میں دے رہے ہیں کیونکہ بسکٹ آپ نے اٹھا لیے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ پہلے آپ نے بسکٹ اٹھایا ہوا تھا، پھر پیسہ آپ نے دیا، تو یہ جو پیسہ قبض آپ دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں، یہ کس بات کی دلیل بن گیا کہ یہ والا قبض کون سا ہے؟ بیع والا قبض ہے، کہ یہ پیسہ اس کی ملک میں دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اٹھا چکے ہیں بسکٹ. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ قبض جو ہے نا وہ ویسے نہیں ہوتا قرائن سے ہٹ کے، کوئی نہ کوئی قرائن اور شواہد موجود ہوتے ہیں. اگر دکان پہ قبض ہو رہا ہے تو وہ دلیل بنتا ہے کہ یہ قبض سے کیا مراد ہے؟ اباحت تصرف نہیں ہے، بلکہ قبض سے کیا مراد ہے؟ تملیک علی نحو البیع ہے. اگر 2 دوستوں کا نظام چل رہا ہے پیسے لینے دینے والا، تو ان سے کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ قبض کیا علی نحو القرض ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو مطلق قبض ہے یہ ہوتی نہیں ہے عام طور پہ کہ کوئی بھی انجان بندہ آ کے آپ کو کوئی چیز دے دے، ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ قبض کے ساتھ کیا رہتے ہیں؟ قرائن اور شواہد رہتے ہیں. تو لہٰذا اسی وجہ سے فقہاء نے فتویٰ دیا کہ بھی اگر قبض سے آپ کے پاس یہ قرینہ موجود ہے کہ اگلا بندہ قرضہ دے رہا ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تو یہ قبض کیا ہے؟ کافی ہے کس بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ قرض کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف کی جو ہم کیسے دفاع کریں گے شہید ثانی کا کہ ان کا فوکس کس کے اوپر ہے؟ فقط قبض کے اوپر ہے، مجرد القرائن. تو وہ ان کی بات درست ہے بالکل. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلی بحث ولا یجوز اشتراط النفع. ٹھیک ہے جی.
کہ جی نفع کی جو ہے وہ شرط نہیں رکھ سکتے، فائدہ اٹھانے کی شرط نہیں رکھ سکتے، جی ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، انٹرسٹ، سود کہتے ہیں نا، جی ٹھیک ہے، کہ قرض کسی کو دے رہے ہیں تو آپ یہ شرط نہیں رکھ سکتے کہ مجھے آپ کوئی فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لنہی عن قرض یجر نفعا، کیونکہ اس قرض سے نہیں وارد ہوئی ہے کہ جو نفع کو لے کر آتا ہو، ٹھیک ہے، نفع کو یعنی بطور شرط کے لے کر آتا ہو، جی جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب نتیجہ کیا نکلے گا، کہ فلا یفید الملک لو شرطہ، لو شرط ہو یا لو شرط النفع، اگر اس نے نفع کی شرط رکھ دی تو لا یفید الملک، تو یہ فائدہ نہیں دے گا ملک کا، یعنی یہ جو نفع ہے وہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔ نہیں صرف نفع یا کلن مال کی ملکیت نہیں؟ ہاں، اسے جو موجودہ فقہاء ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ قرض کا مالک بن جائے گا، اچھا فقط جو سود ہے نا نفع، اس کا مالک نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی قرض معاملہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو بندہ سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ سودی کاروبار کرنے والے کا سارا پیسہ حرام کا ہے، ہم کہتے ہیں سارا حرام کا نہیں ہے، فقط وہ جو سود لے رہے ہیں نا وہ حرام کا ہے، باقی جو اسے پیسہ مل رہا ہے وہ تو اپنے قرض کے بدلے میں مل رہا ہے نا، وہ صحیح ہے۔ تو لہٰذا مطلب کیا ہوا کہ جو قرض کا ہے وہ اگلا بندہ مالک بن جائے گا، ٹھیک ہے، قرض میں جو ہے وہ شریعت قرض کو باطل نہیں کرے گی، قرض کے اوپر جو اس نے نفع کی شرط رکھی تھی نا، اس نفع کا کیا ہے وہ مالک نہیں بنے گا، یعنی فلا یفید، یعنی یہ جو اشتراط نفع ہے یہ فائدہ نہیں دے گا، کس چیز کا ملک کا، کس چیز کی ملک کا، اسی نفع کی کیا ملک کا فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن یہ جو آقا انہوں نے آگے کہا ہے کہ ذالک ربوی وغیرہ، ہاں وہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، سارا اس کی نفع کی تفصیل، نفع کی تفسیر، ساری نفع کی، ساری نفع کی کیا بحث ہے، ٹھیک ہے۔ سواء فی ذالک الربوی وغیرہ، کہتے ہیں کہ اب اس میں برابر ہے کہ وہ چیز کیا ہو، ربوی ہو، ٹھیک ہے، وہ جو قرض آپ کا تھا اور وہ جو چیزیں آپ نے رکھی وہ ربوی تھیں یا غیر ربوی۔ یہ ربوی غیر ربوی کی اصطلاح اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس کیا ہیں، اجناس ربویہ ہیں، فقہ میں استعمال ہوتا ہے۔ جی جی اجناس ربویہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں موزون اور مکیل، کہ جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے یا مکیل، مکیل پر، یا کیا ہے ماپ کے بیچا جاتا ہے۔ جی کپڑے کی مثال مکیل میں جاتی ہے، اور وزن میں کیا یہ دال چاول وغیرہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک فقہ میں استعمال ہوتی ہے بے ربوی، جی قرض ربوی نہیں، بے، خرید و فروخت کیا ہے وہ ربوی ہے، جب آپ گندم کو گندم کے مقابلے میں فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہم آپ کو 1 کلو گندم دے رہے ہیں، یہ ہماری کیا ہے عراق کی گندم ہے، آپ بدلے میں ہمیں پاکستان کی گندم دیں، لیکن وہ بدلے میں جو پاکستان کی گندم ہے وہ آپ 1 کلو نہ دیں ہمیں، ٹھیک ہے، آپ فرض کریں 1 کلو سے تھوڑی زیادہ دے دیں، کیونکہ ہماری فرض کریں اچھی کوالٹی کی ہے عراق کی، اور آپ کی زیادہ اچھی کوالٹی کی نہیں ہے، تو ہم آپ کو 1 کلو گندم دے رہے ہیں اچھی کوالٹی کی، اور بدلے میں کیا لے رہے ہیں آپ سے 1.5 کلو لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بے ہو رہی ہے، قرض نہیں ہو رہا، ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے، لیکن اس بے کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ بے ربوی ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے اسے کیا جائز نہیں قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ اہل بیت کے زمانے میں کھجوروں میں کیا اس طرح کا نظام چلتا تھا، کھجوریں مختلف علاقوں کی ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، کھجوروں میں یہ چکر چلاتے تھے کہ ہم آپ کو یہ کھجور دے رہے ہیں، بدلے میں آپ سے وہ کھجور لے رہے ہیں، زیادہ لے رہے ہیں، تھوڑی لے رہے ہیں، تو اس بے کو کیا منع کیا ٹھیک ہے، کہ جب چیزیں جو ہیں وہ مکیل اور موزون میں سے ہوں تو ان کو آپس میں فروخت اگر کریں گے تو برابر پہ فروخت کریں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کو اوپر نیچے پہ فروخت نہیں کر سکتے، اوپر نیچے پہ چاہے فروخت کریں ایک ہی کوالٹی کی ہوں یا کوالٹی ڈیفرنٹ ہو، اوپر نیچے پہ جیسے آپ فروخت کریں گے تو یہ بے ربوی میں چلا جائے گا۔ اب جب قرض کی بحث آئی تو انہوں نے کہا کہ کیا قرض میں بھی یہی قانون ہے کہ اگر میں کھجور کا اور گندم وغیرہ کو قرض دوں گا اور بدلے میں گندم لوں گا زیادہ تو تب یہ کیا بنے گا، قرض ربوی بنے گا، وگرنہ یہ قرض ربوی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا ٹماٹر اور گندم وغیرہ کو اگر آپ بیچتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں تو یہ ایشو ہے، یہ حرام ہے، لیکن اگر ٹماٹر کے بدلے میں پیسہ زیادہ لے رہے ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا۔ بے ربوی کب آتی ہے کہ جب 2 جنسیں ایک ہی ہوں ان کو بدلے میں رکھا جائے، اچھا ٹھیک ہے۔ اب جو پیسہ ہے یہ تول کے نہیں بیچا جاتا، ٹھیک ہے، پیسے کو پیسے کے بدلے میں اگر آپ بیچتے ہیں، نقداً بیچیں پہ زیادہ لے سکتے ہیں، جیسے عید پہ ہم کرتے ہیں، ہم جو ہے نئے نوٹ کے لیے کیا کرتے ہیں، 1000 کا نوٹ دیتے ہیں، 900 روپیہ نیا لے لیتے ہیں، بے کی نا، 1000 کو ہم نے بیچا 900 کے بدلے میں، تو یہ بے ربوی نہیں کہلاتا۔ بے ربوی کیوں نہیں کہلاتا؟ کیونکہ جو پیسہ ہے وہ معدود میں شمار ہوتا ہے کہ گن کے بیچا جاتا ہے، وزن کر کے کیا ہے نہیں بیچا جاتا۔
تو بے ربوی کہاں پہ حرام ہوتی ہے؟ اجناس ربوی میں، اور پیسہ کیا ہے؟ اجناس ربوی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ خلاصہ سنیے گا کہ بے میں ربا اور سود کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ جنس کیا ہو؟ اجناس ربوی میں سے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اجناس ربوی میں سے نہ ہوئی تو وہاں پہ ربا لازم نہیں آئے گا، چاہے آپ زیادہ کی شرط لگا لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ 1000 روپیہ بیچوں گا، 2000 بدلے ملوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بے ربوی تب لازم آتی ہے جب اجناس ربویہ سے آپ معاملہ کریں گے، اگر اجناس غیر ربویہ سے کریں گے تو پھر بے ربوی لازم ہی نہیں آتی۔ تو کیا اسی طریقے سے قرض ربوی وہ بھی تب ہوگا کہ جب قرض ربوی معاملہ کس بیس پہ ہوگا؟ اجناس ربوی کے بیس پہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر اجناس ربوی کے بیس پہ نہیں ہوگا تو وہ قرض ربوی نہیں کہلائے گا۔ لیکن انہوں نے غیروں کی شرط ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، سواء فی ذالک، قرض میں جو ہے یہ قانون نہیں چلے گا، چاہے یہاں پہ ربوی ہو یا غیر ربوی ہو، یعنی ایون یہاں پہ پیسوں کے اوپر آپ معاملہ کریں، اور جو ہو ہی رہا پیسوں کے اوپر ہی چل رہا ہے آج کل۔ آپ کسی کو پیسے دیں قرضے کے طور پہ تو وہاں پر بھی آپ زیادہ کی شرط نہیں لگا سکتے، بے میں لگا سکتے ہیں، قرضے میں نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے جی، واضح۔ اچھا، سواء فی ذالک ربوی وغیرہ ہی و سواء و زیادۃ العین والمنفعۃ، سواء فی ذالک زیادۃ العین والمنفعۃ۔ فی ذالک کیا مراد ہے؟ نفع میں، ٹھیک ہے، کہ اس نفع میں برابر ہے کہ چاہے وہ ربوی ہو، اجناس ربوی میں سے ہو یا اجناس ربوی سے ہٹ کے ہو، چاہے وہ عین میں زیادتی ہو یا منفعت میں زیادتی ہو۔ عین میں زیادتی کیا مطلب؟ خود اس چیز سے زیادہ آپ لے لیں گے۔ جی، منفعت کیا ہے کہ چیز آپ وہی لیں گے، پیسہ وہی لیں گے، لیکن آپ مزید اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اچھا آ جائے جی، آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کرنا کہ میرے گھر پہ کیا رنگ کر کے دینا، آپ کو میں قرضہ دے رہا ہوں 1000 کے بدلے میں 1000 ہی دوں گا، بس یہ تھوڑی میری سیڑھی خراب ہے اس کے بھی تو اس کا تھوڑا پلسٹر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ قرضے کے اوپر اس سے فائدہ اٹھایا، جی، لیکن وہ فائدہ عین کی شکل میں نہیں اٹھایا، کام کی شکل میں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ مجھے یہ موٹر سائیکل اپنے دے دیں، ٹھیک ہے، میں نے 1-2 دن جانا ہے کہیں پہ، قرضہ میں نے اس کو دیا اور شرط کیا رکھی کہ آپ مجھے 2 دن کے لیے موٹر سائیکل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ منفعت کو کیا اٹھانا اگلے بندے سے، کپڑے سی دیں گے، خیاطت کی شرط رکھنا، بنا کی شرط رکھنا، اس سے کوئی چیز ایجار پہ لے لینا فری میں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کس کی شرط ہوگی؟ منفعت کی زیادہ کی شرط یہ آ ہوگی۔ سکتا ہے کہ مثال کے اوپر اگر وہ اس کو پرانا نوٹ دے اور کہے کہ نیا نوٹ مجھے دے دیں، تو یہ بھی منفعت کی اس میں جائے گا؟ ہاں نہیں، نوٹوں میں نہیں ہوگا یہ چیز، سونے چاندی میں ہوگا یہ، مثال سونا چاندی میں، ہاں سونے چاندی میں چلے گا، سکہ دے اور کہے کہ نیا سکہ دو، تو یہ منفعت، یہ منفعت میں کہلائے گا۔ اس کے اوپر اختلاف ہے فقہا کا، اچھا ہاں کوئی کہتے ہیں منفعت ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہے، اس میں شیخ ثانی ابھی اپنے موقف رکھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ حتی لو شرط السعاہ عوض المکسرہ، اب آپ کی بات آ گئی۔ جی، ٹھیک ہے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو سونے کے یا چاندی کے سکے ہیں وہ صحیح ہوتے تھے، بالکل نئے سکے جسے ہم کہتے تھے، اور جب پرانے ہوتے تھے تو وہ تھوڑے بہت ٹوٹ جاتے تھے سائیڈوں سے، صحیح ہے، اسے کیا کہتے تھے؟ مکسرہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، حتی لو شرط، اگر اس نے شرط رکھی کہ الصحاح، کہ آپ مجھے صحیح نئے والے سکے دیں گے، کس کے بدلے میں؟ مکسرہ، میں آپ کو ٹوٹے ہوئے دے رہا ہوں، بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ صحیح دیں گے۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ والی شرط بھی کیا ہے؟ اس کی جائز نہیں ہے۔ پیسوں میں بھی چلے گا، اگر نئے پیسوں کی زیادہ قیمت ہے اور پرانوں کی کیا تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دے پرانے رہا ہے، واپس اگر وہ نئے لے رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے، تو یہ بھی کس میں جائے گا؟ اسی حتہ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن کہتے ہیں کہ خلاف لأبی صلاح الحلبی، یہ بات جو ہے وہ ابو صلاح الحلبی کے برخلاف ہے، وہ جماعت اور فقہا کی ایک جماعت کیا ہے؟ موجود ہے، جس میں سے شیخ طوسی کا نام بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے کہ حیث جوزوا ھذا الفرد من النفع، کہ انہوں نے جو نفع کا یہ والا فرد ہے نا، اسے جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بحث آتی ہے کہ انہوں نے اس نفع کو کیوں جائز قرار دے دیا؟ کہتے ہیں کہ استناداً، انہوں نے اس کے اوپر استناد کیا، یعنی دلیل پکڑی، الی روایت، ایک ایسی روایت سے کہ لا تدل علی مطلوب، جن سے ان کا مطلوب ثابت نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مطلوب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ روایت کیا ہے جی؟ وہ روایت یہ ہے، یعقوب بن شعیب کی جب صحیح روایت ہے کہ اس نے آ کے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ یقرض
الرجل یقرض الرجل الدراهم الغلہ فیأخذ منها الدراهم التعزیجیہ، جی ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے دراہم الغلہ یعنی پرانے درہم جی جس کے اندر تھوڑی سی ملاوٹ ہو، ٹھیک ہے، خالص نہ ہو، اور بدلے میں کیا لیتا ہے دراہم تعزیہ، بالکل نئے درہم لیتا ہے، ٹھیک ہے، پرانے دے دیے بدلے میں نئے لیے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ لیکن اس نے ایک جملہ وہاں پہ کہا تھا کہ طیبتاً بہا نفسو، یہ جو نئے لے رہا ہے اس میں اس کا نفس راضی ہے اگلے کا، اگلا بندہ جی راضی بھی ہے، زبردستی نہیں لے رہا، تو فقال لا باسا، تو امام نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اسے پرانے دے رہا ہوں نئے لے رہا ہوں اور وہ بندہ راضی بھی ہے اس بات پہ نئے دینے پہ، تو امام نے کہا کہ لا باسا، حرج نہیں ہے۔ تو شیخ توسی علیہ رحمہ اور ابو صلاح نے اس روایت سے دلیل پکڑی کہ بھئی یہ دیکھیں جی باقاعدہ امام سے سوال ہوا ہے یہ، جی اور امام نے وہاں پہ کہا لا باسا، حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آقا یہاں پہ اس حدیث میں شرط تو نہیں قرار دی گئی نا، یہ تو ایک کلن بات ہے کہ میں مثال کے اوپر آپ سے معاملہ کر چکا ہوں، اس کے بعد آ کے آپ کو کہتا ہوں کہ یار میں نے وہ نہیں دیے تھے، آپ پرانے، یہ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط نہیں قرار دی تھی، ٹھیک ہے لیکن اس سے شیخ توسی علیہ رحمہ یا باقی لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ معاملہ شرط کی تھا، ٹھیک ہے، کہ بھئی اگلے بندے جو ہے وہ بڑے نیکی اور نیکی کی وہ بات نہیں کر رہے کہ جی وہ نیک ہیں لوگ اور ہم جو ہے وہ پرانے دیتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے نئے دیتے ہیں، بات نیکی کی نہیں ہے، ہم کام ہی یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا طریقہ کار ہی ہے، طریقہ واردات ہی یہی ہے کہ وہ جو بندہ ہے اس کو جو ہے وہ پرانے دیتا ہے اور نئے لیتا ہے، نظام یہی اس کا چل رہا ہے، اور اگلے بندے بھی کیا کہتے ہیں بھی اس کا یہ طریقہ کار ہے تو ہم ظاہری بات ہے دینے پڑیں گے، وہ بھی راضی ہو کے کیا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سود جتنا بھی لوگ دیتے ہیں راضی ہو کے دیتے ہیں نا، زبردستی تو نہیں دیتے، پھر بھی اسلام نے حرام قرار دیا نا۔ حرام دیا، ٹھیک ہے، آپ کہیں بھئی میرا پیسہ ہے کیا لگے بھئی، میں ٹھیک ہے 1 لاکھ دے رہا ہوں بدلے میں 1,25,000 دے رہا ہوں، تو اگلا بندہ تو راضی ہے نا، اس کو ضرورت ہے پیسے، ظاہری بات ہے، ابھی وہ 1 لاکھ لے کے جا رہا ہے، 6 مہینے کے بعد 1,25,000 واپس کرے گا تو 25 وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے نا، جی جی، لیکن پھر بھی کیا ہے یہ حرام ہے، کیونکہ میں شرط رکھ رہا ہوں نا ایک، ٹھیک ہے، اس سے کہہ رہا ہوں کہ بھی 25 تم نے زیادہ دینے ہیں، تو یہ شرط ہی ہوگی، جی جی، ہاں اگر میں نہ کہوں اور خود آ کے اپنی مرضی سے دے جاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ابھی صفوان نے جو یعقوب بن شعیب نے جو سوال پوچھا نا امام سے جی جی، کہ ایک بندہ جو ہے وہ پرانے دیتا ہے نئے لیتا ہے اور اگلا بندہ بھی اسے کیا نئے اپنی مرضی سے واپس کرتا ہے، تو اس سے ابو صلاح اور سارے فقہا نے کیا سمجھا اس نے کہ یہ شرط کی بات ہو رہی ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہو رہی کہ میں کسی کو ویسے دے آیا اور اتفاقاً اس نے آ کے نئے دے دیے، جی جی، یہ پہلے سے اس بات کا طے کر لینا کہ آپ ہمیں پرانے دیں گے ہم آپ کو نئے دیں گے، یہ بات بیان کرتی ہے کہ شرط ہو رہی ہے، واضح طور پہ لفظ شرط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے، ابھی جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ باقاعدہ لفظ شرط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی لے جاؤ 1 لاکھ لیکن 1,25,000 واپس لے آنا، یوں کہہ دیتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں یار انہوں نے شرط تھوڑی لگائی تھی، ہم کہتے ہیں یہی شرط ہے بھئی اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی شرط نہیں، یہی شرط ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے نئے لوں گا میں آپ سے زیادہ لوں گا، یہی شرط ہے، ٹھیک، تو اسی بات کو انہوں نے شرط سمجھا، جب انہوں نے شرط سمجھا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی شرط انہوں نے لگائی، جی، پھر بھی امام نے کہا کہ حرج نہیں ہے اس میں، حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن شیخ ثانی کیا فرماتے ہیں کہ لا تدل علی مطلوبہم، یہ ہمارے کیوں؟ مطلوب پر دلالت ہے، شیخ ثانی کیا سمجھا ہے کہ وظاہرها اعطاء الزائد صحیح بدون شرط، کہ شیخ ثانی فرماتے ہیں کہ میں اس روایت سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس کو زیادہ دے رہا ہے نا، جو درہم تعزیہ دے رہا ہے وہ بغیر شرط کے دے رہا ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے روایت سے کہ بغیر شرط کے دے رہا ہے، جبکہ ابو صلاح کو اور شیخ توسی کیا سمجھ آتی ہے ایک شرط کے ساتھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ولا خلاف فی، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کس میں اختلاف نہیں ہے کہ بغیر شرط کے دینا تو جائز ہے، جی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خلاف ہاں بل لا یکرہ، بلکہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اپنی تائید میں یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ہمارے پاس روایت بھی آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بغیر شرط کے یہ جو اضافہ ہے اسے کیا کہتے ہیں، اضافہ صفتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صفت کا اضافہ کہتے ہیں، چیز وہی ہوتی ہے صفت اور کوالٹی اس کی کیا بہتر ہوتی ہے، صفت کا اضافہ۔ وقد رویہ، یہ روایت کی گئی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقترض بکرن، ٹھیک ہے، فرد بادرن رباعین، بکر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو جوان ہوتا ہے، چھوٹی ایج کا ہے، جی، جب واپس کیا تو بڑا اونٹ واپس کیا، بڑی ایج کا کیا واپس کیا، جی، ٹھیک ہے، تو چھوٹی ایج کا اونٹ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قرضے کے، جی، اور جب واپس کیا تو وہ بڑی ایج کا کیا، ٹھیک ہے، اب صفات میں فرق تو آ گیا، جی، جی، ٹھیک ہے۔
تو کہتے ہیں کہ یہ ہے وقال، اور آپ نے فرمایا کہ ان خیر الناس احسنہم قضاء، کہ لوگوں میں سے بہترین کون ہے کہ جو قضا یعنی جب کسی کے احسان کو اتارتا ہے واپس کرتا ہے تو وہ سب سے کیا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. تو تبھی یہ کیا بنا قرض میں کہ آپ جب واپس کریں تو تھوڑا اضافی واپس کریں اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے واپس کریں زیادہ، تو یہ کیا بہتر ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ روایت ایک ہے اور روایت کے فہم میں کیا ہے دو اختلاف ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہو گیا یہ مسئلہ بن گیا. تو صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.